مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسا واقعہ لے کر کہ جس واقعے کو سننے کے بعد آپ بھی حیران ہوں گے کہ انسان بسا اوقات جذبات میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہمیں علماء کی نعمت دی ہے وہ مسائل کا حل کس طریقے سے نکالتے ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دور ہے، ایک آدمی کی اولاد نہیں ہوئی اور وہ آدمی کافی عمر کے اعتبار سے کافی عمر اس کی بیت گئی۔ بڑی عمر میں جا کر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو بیٹی عطا فرمائی، تو اس کو اپنی بیٹی کے ہونے پر بڑی خوشی ہوئی اور وہ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اسی محبت میں ایک دن کہہ بیٹھا، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کو بوقت رخصتی دونوں جہانوں کی دولت دوں گا۔ جذبات تھے، محبت تھی، کہہ بیٹھا۔ لیکن جس وقت بچی کی رخصتی کی باری آئی، اس سے اپنی بات بھی یاد تھی اور اپنی قسم کا احساس بھی تھا کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ اب وہ اس کے حل کے لیے کہ بھئی میرے پاس دولت کہاں، یا دونوں جہانوں کی دولت میرے اختیار میں کہاں، اس سے بھی معلوم تھا کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ تو مسئلے کے حل کے لیے علماء کے دربار پہ حاضر ہوا، تو وقت کے امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس پہنچا، تو امام صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کی پیدائش کے وقت یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ میں نے علماء سے پوچھا تو علماء نے اس کی کوئی صورت نہیں نکالی۔ میں مایوس ہو کے آپ کے در پر آیا ہوں، مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیجئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا تو حل بہت ہی آسان ہے۔ وہ کہنے لگا بھلا کیسے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ اس طرح کہ جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کریں تو اس وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن دے دیجئے گا۔ یہ اللہ کا قرآن یہ دونوں جہانوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ کی بیٹی دونوں جہان کی دولت دے کے گھر جا رہی ہوگی اور آپ بھی اللہ کے قسم سے بری ہو جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یاد رکھیے قرآن سے بڑی دولت مسلمان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن سے بڑی نہ کوئی کتاب ہے، نہ کلام، قرآن سے بڑی برکت والی کوئی چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اس قرآن مجید پر عمل کی بھی کوشش کریں اور دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ كل أيام الصلاة